میرا میرا نام نام ہانیہ ہے، میری عمر 18 سال ہے، ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میرا بھائی اسکول میں پڑھتا تھا اور میں کالج میں پڑھتی تھی۔ جوان ہو رہی تھی، میرے جسم میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، میرا اگلا سامان بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا اور نیچے کے بھی حالات بالکل ایسے ہی تھے۔ خیر، کالج کے پہلے 2 ہفتے تو مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا، پھر کچھ دنوں بعد سب کچھ صحیح ہو گیا۔ خیر، میں نے یہ سب کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی گھر میں کسی کو، نہ کالج میں کسی کے ساتھ اس بارے میں بات کی۔ دوستی کلاس کی شرارتی لڑکیوں سے ہو چکی تھی، لیکن میں نے ان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آخرکار میں نے ہمت کی اور ان سے پوچھ لیا کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے بے وقوف، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا؟ میں نے پوچھا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، تم بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ اب تم بالغ ہو گئی ہو، تمہیں نوٹ کیا ہوگا کہ تمہارا سامان بہت بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے شرما کر کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ میری دوستی چونکہ ان سے کافی گہری ہو چکی تھی، اب ہم ایک دوسرے سے اپنی پرسنل لائف بھی شیئر کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دن کالج میں میری دوست عالیہ نے مجھے کہا کہ تم گندی فلمیں دیکھتی ہو؟ تو میں نے کہا، نہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تو کہنے لگی، آج تمہیں دکھاؤں گی۔ میں نے بھی کہا، ٹھیک ہے۔ شام کو وہ میرے گھر آئی۔ اس نے میری ماما کو کہا، آنٹی، میں نے آسیہ کے ساتھ کالج کا کام کرنا ہے۔ تو میری امی نے اس کو میرے ساتھ کمرے میں بھیج دیا اور اس نے دروازے کو لاک لگا لیا اور کہنے لگی، آ جاؤ، تمہیں فلم دکھاؤں۔ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے موبائل پر گندی فلم چلائی۔ جیسے ہی فلم چلائی تو میں حیران ہو گئی، کیونکہ فلم میں غیر اخلاقی چیزیں تھیں۔ میں نے اسے منع کیا کہ یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح، بہت مزہ آئے گا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد واقعی مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی اور میرے اندر خواہشات ہونا شروع ہو گئی۔ عالیہ کا بوائے فرینڈ تھا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر ہفتے یہی سب کچھ کر لیا کرتے، لیکن میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو پرسکون کرنا شروع کر دیا۔ اپنی انگلیوں سے گنتی لگا کر پرسکون ہو جایا کرتی اور دل میں یہ خواہش تھی کہ کب یہ حقیقت میں سب کچھ میں کروں گی۔ آخرکار کالج کا پہلا سال گزر گیا۔ ہمیں سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں، گھر پر فری تھی، تو میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ماموں کے گھر کچھ دن گزار آؤں۔ میں نے امی جان سے اجازت لی اور اپنے ماموں کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرے ماموں ایک ڈاکٹر تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی مجھ سے عمر میں بڑے تھے۔ مما کے گھر پہنچی تو میری بہت مہمان نوازی ہوئی۔ ممانی میرے ساتھ رات گئے باتیں کرتی رہی۔ اگلے دن میں ممانی کے ساتھ بازار گئی۔ ہم نے سارا گھریلو سامان خریدا اور شام کو میں واپس آ گئی۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے تقریباً 12 بجے مجھے فلم دیکھنے کی طلب ہوئی تو میں نے چپکے سے اپنا فون نکالا اور ویڈیو دیکھنا شروع ہو گئی۔ میرے ماموں کا بیٹا اکرم، وہ بھی جاگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا تو میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی اور اکرم کو کہا کہ پلیز یہ جو تم نے دیکھا ہے کسی کو مت بتانا۔ اکرم نے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ اکرم نے مجھے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے بھی کچھ چاہیے۔ میں نے کہا، تمہیں جو چاہیے لے لینا، پلیز کسی کو بتانا مت۔ اکرم اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں سو گئی۔ صبح خوف میں اٹھی۔ مجھے شک تھا کہ اکرم گھر والوں کو بتا دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور میرا مان رکھ لیا۔ اگلے دن ماموں اور ممانی جان کسی دوست کی شادی پر جانا تھا۔ وہ شام کو 8 بجے گھر سے چلے گئے۔ کہا کہ ہمیں لوٹنے میں صبح ہو سکتی ہے۔ ماموں کا چھوٹا بیٹا شادی پر ہی گیا تھا، بس اکرم اور اصغر گھر پر تھے۔ ہم دونوں کزن لوڈو کھیلنے لگ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہم نے لوڈو کھیلی۔ اس کے بعد اصغر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو میں اٹھی اور کچن میں پانی لینے کے لیے گئی۔ کچن میں پہنچی ہوں تو پیچھے سے اکرم دبے پاؤں آیا اور مجھے کس کے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا،
کیا کر رہے ہو؟ ایک ایسی حرکت ہے، اگر میں زور سے کرواتے ہوئے آپ نے ہی کیا تو کہا تھا چاہو مانگ لو، اس کا ارادہ میں سمجھ گئی۔ میں نے کہا کرنا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اکرم ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب اکرم کا مجھے صاف طور پر اپنے ساتھ ارادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اکرم نے مجھے نہیں چھوڑا اور اپنی ضد پر اڑا رہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اکرم، کیونکہ مجھے بھی اچھا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا اور جو میں چاہتی تھی وہ حقیقت ہونے والا تھا۔ اب اکرم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ اکرم نے کنڈی لگا لی اور پھر وہ ہو گیا جس کی مجھے برسوں سے طلب تھی۔ میں نے اکرم کی خواہش بھی پوری کر دی اور اپنے احساسات کو بھی حقیقت کا روپ دے دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا۔